بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: جناب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، میں اس درخت کی جڑ، علی اس کا تنا اور دوسرے امام اس درخت کی شاخیں ہیں۔ ہمارا علم اس درخت کا میوہ اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابو حمزہ، کیا درخت میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حمزہ، قسم بخدا، جب کوئی شیعہ بچہ متولد ہوتا ہے تو اس درخت میں ایک پتا پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شیعہ فوت ہوتا ہے تو اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں، اس شجرہ طیبہ اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی ملحق نہیں ہوتا، جبکہ مخالف لوگ اس سے خارج ہیں اور شجرہ خبیثہ میں شامل ہیں۔ سوال: زرارہ حمران اور محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو سب مل کر سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ 2 آیت 208۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو ہم اہل بیت کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو سب مل کر سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ 2 آیت 208۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں سلم سے مراد آل محمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ سوال: ابو بکر کلبی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، سلم سے مراد ہماری ولایت ہے۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت شریفہ کے متعلق پوچھا، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے۔ سورہ واللیل 92 آیت نمبر 1۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، رات کی تاریکی سے مراد دوسری ہے، اور جس نے امیر المومنین سے ان کے منصب اور حکومت کو چھین کر ستم کیا اور امیر المومنین کو حکم دیا گیا کہ وہ اس حکومت کے خاتمے تک صبر کریں۔ سوال: راوی نے پوچھا کہ دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، دن سے مراد حضرت قائم آل محمد امام مہدی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام قیام کریں گے تو آپ باطل حکومت پر کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق لوگوں کے لیے مثالیں دی ہیں اور اپنے پیغمبر کو اور ہمیں مخاطب قرار دیا ہے، اور ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی اس کے معنی سے واقف نہیں۔ سوال: ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، فلا اقسم بالخناس الجوار القصاص، ان ستاروں کی قسم جو واپس لوٹتے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں۔ سورہ التکویر 81 آیت 15-16۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ام ہانی، اس سے مراد وہ امام ہیں جو 260 ہجری کو غائب ہو جائیں گے، پھر درخشندہ ستارے کی طرح تاریک رات میں ظاہر ہوں گے۔
اے اُمّ ہانی، اگر تم نے ان کا زمانہ دیکھا تو تم خوش قسمت ہو۔ سوال: ابو مخلد حنات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ نحل 16 آیت 16۔ اور علامات قرار دیں اور ستاروں کے ذریعے ان کی ہدایت ہوتی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ستارے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور علامات سے مراد آپ کے جانشین اوصیاء ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 119۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا سچوں سے مراد ہم ہیں۔ سوال: جابر انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال: حارث بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی امر ولایت کی معرفت رکھتا ہو اور اس کے انتظار میں ہو اور نیک جزا کی آرزو رکھتا ہو، خدا کی قسم وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے قائم آل محمد کے ہمراہ تلوار سے جہاد کیا ہو، بلکہ قسم بخدا وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تلوار سے جہاد کیا ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بلکہ اس شخص کی مانند ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور اس کے خیمے میں درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ کے متعلق اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں وہ کون سی آیت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت کریمہ، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے وہ سچے اور اپنے رب کے ہاں شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ سورہ الحدید 57 آیت نمبر 19۔ پھر فرمایا خدا کی قسم آپ اپنے رب کے ہاں سچے اور شہید سمجھے جاؤ گے۔ سوال: جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جس نے نیک کام کیا اس کے لیے بدلہ ہے اور وہ اس دن کے خوف اور وحشت سے امان میں ہے، اور جو کوئی برا کام کرے وہ منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورہ نمل 27 آیت نمبر 99-90۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں حسنہ نیکی سے مراد علی علیہ السلام کی ولایت اور سیئہ بدی سے مراد آپ علیہ السلام سے عداوت، بغض اور دشمنی ہے۔ سوال: محمد بن حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہو۔ سورہ واقعہ 56 آیت 88۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔